نحمده ونصلي على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ کے اس سے اگلے پارٹ کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سلاطین کے نام دعوت اسلام۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب جنگ و جدال کے خطرات ٹل گئے اور ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دائرہ صرف خطہ عرب ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کیسر، فارس کے بادشاہ کسرا حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ غزیر اور دوسرے سلاطین و عرب عجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ صحابہ میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر کن کن بادشاہ کے دربار میں گئے، ان کی فہرست کافی طویل ہے، مگر ایک ہی دن 6 خطوط لکھوا کر اور اپنی مہر لگا کر جن 6 قاصدوں جہاں جہاں آپ نے روانہ فرمایا وہ یہ ہے: حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل کیسر روم کے دربار میں، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خسرو پرویز شاہ ایران، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقوقس عزیز مصر، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نجاشی بادشاہ حبشی، حضرت سلیط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوضہ بادشاہ یمامہ، حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ حارث غسانی والی غسان۔ نامہ مبارک اور کیسر۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور وہاں کیسر روم کے گورنر شام حارث غسانی کو دیا۔ اس نے اس نامہ مبارک کو بیت المقدس بھیج دیا کیونکہ کیسر روم ہرقل ان دنوں بیت المقدس کے دورہ پر گیا ہوا تھا۔ کیسر کو جب یہ مبارک خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ہے جو ہمارے دربار میں لاؤ۔ کیسر کے حکام نے تلاش کیا کہ تو اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ دوسرے تاجر مل گئے۔ یہ سب لوگ کیسر کے دربار میں لائے گئے۔ کیسر نے بڑے تمطراق کے ساتھ دربار منعقد کیا اور تاج شاہی پہن کر بیٹھا اور تخت کے گرد اراکین سلطنت بطارکہ اور احبار و رہبان وغیرہ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا اور شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر کیسر نے ترجمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے کیسر نے یہ سوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں۔ کیسر نے ان کو سب سے آگے کیا اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر ابو سفیان کوئی غلط بات کہے تو تم لوگ اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ پھر کیسر ابو سفیان میں جو مکالمہ ہوا وہ یہ ہے: کیسر، مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: ان کا خاندان بہت ہی شریف ہے۔ کیسر: کیا اس خاندان میں سے ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: کیا ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان: کمزور لوگ۔ کیسر: ان کے متبن بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان: بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیسر: کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر اس کو ناپسند کر کے پلٹ بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: کیا وہ کبھی عہد شکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان: ابھی تک تو نہیں کی ہے، لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان حدیبیہ میں جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے معلوم نہیں اس میں وہ کیا کریں گے؟ کیسر: کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی؟ ابو سفیان: ہاں۔ کیسر: نتیجہ جنگ کیا رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم جیتے کبھی وہ۔ کیسر: وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان: وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کو چھوڑو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس سوال جواب کے بعد کیسر نے کہا کہ تم نے ان کو خاندانی شریف بتایا اور تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ وہ ہمیشہ پیغمبر اچھے خاندانوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص اوروں کی نقل اتار رہا ہے۔ تم نے اقرار کیا کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا، اگر یہ بات ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ یہ شخص اپنے باوجداد کی بادشاہی کا طلبگار ہے۔ تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولے، تو جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا بھلا وہ خدا پر کیوں کا جھوٹ
کیونکہ جھوٹ باندھ سکتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ کمزور لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا ہے، تو سن لو ہمیشہ ابتدا میں پیغمبروں کے متابعین مفلس اور کمزور لوگ ہی ہوتے رہے ہیں۔ تم نے یہ تسلیم کیا کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو ایمان کا معاملہ ہمیشہ بے شک ازل سے ایسا ہی رہا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تم کو یہ تسلیم ہے کہ کوئی ان کے دین سے پھر کر مرتد نہیں ہو رہا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی شان ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب اس کی لذت کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر وہ کبھی نکل نہیں سکتی۔ تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کبھی کو یکداری اور بیدادی نہیں کی ہے، تو رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی کوئی دغا فریب کا کام نہیں کرتے۔ تم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ خدائے واحد کی عبادت، شرک سے پرہیز، بت پرستی سے ممانعت، پاک دامنی، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو سن لو تم نے جو کچھ کہا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو وہ عنقریب اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ یہاں اس وقت میرے قدم ہے اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا۔ کیسر نے اپنی ایسے تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھ کر سنایا جائے۔ نامہ مبارک کی عبارت یہ تھی: شروع کرتا ہوں میں خدا کے نام جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تجھے کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا، تو سلامت رہے گا، اور اگر تو نے روح گردانی کی تو تیری تمام رائے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو خدا نہ بنائیں، اور تم نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسے نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی، اس کے درباری پہلے ہی انتہائی برہم اور بیزار ہو چکے تھے۔ اب یہ خط سنا، پھر جب کیسے نے ان لوگوں سے کہا کہ اے جماعت روم، اگر تم اپنی فلاح اور اپنی بادشاہی کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو، تو درباریوں میں اس قدر ناراضگی اور بیزاری پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدر کر دربار سے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، مگر چونکہ تمام دروازے بند تھے اس لیے وہ لوگ باہر نہ نکل سکے۔ جب کیسے نے اپنے درباریوں کی نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آپ گئے تو کیسر نے کہا کہ ابھی میں نے تمہارے سامنے جو کچھ کہا ہے، اس سے میرا مقصد تمہارے دین کی پختگی کا ایمان تھا، تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین میں بہت پکے ہو۔ یہ سن کر تمام درباری کیسر کے سامنے سجدہ میں گر پڑے، اور ابو سفیان وغیرہ دربار سے نکال دیے گئے اور دربار برخاست ہو گیا۔ چلتے وقت ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً ابو قبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، دیکھ لو رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے۔ کیسر چونکہ توریت و انجیل کا ماہر اور علم نجوم سے واقف تھا، اس لیے وہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے باخبر تھا، اور ابو سفیان کی زبان سے اللہ سن کر اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا تھا، مگر سلطنت کی حرص و حبس کی آندھیوں نے اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا، اور وہ اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔ خسرو پرویز کی بددماغی۔ تقریباً اس مضمون کے خطوط دوسرے بادشاہوں کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے۔ شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے دربار میں جب نامہ مبارک پہنچا تو صرف اتنی سی بات پر اس کے غرور اور گھمنڈ کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ اس خاتم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا؟ یہ کہہ کر اس نے فرمان رسالت کو پھاڑ ڈالا اور پرزے کر کے اس خط کو زمین پر پھینک دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرے خط کو ٹکڑے کر ڈالا، خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد ہی خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیریوہ نے رات میں سوتے ہوئے اس کا شکم پھاڑ کر اس کو قتل کر دیا، اور اس کی بادشاہی ٹکڑے ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حکومت صفاسی سے مٹ گئی۔ نجاشی کا کردار۔ نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس جب فرمان رسالت پہنچا تو اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی۔ اس معاملہ میں مورخین کا اختلاف ہے کہ اس نجاشی نے اسلام قبول کیا یا نہیں، مگر محب لدنیہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نجاشی جس کے پاس اعلان نبوت کے 5ویں سال مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور 6 ہجری میں جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اور 9 ہجری میں جس کا انتقال ہوا، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جیسے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کا نام مسمہ تھا اور یہ بلا شبہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو نجاشی تخت پر بیٹھا ہے اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا، مگر اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نجاشی کا نام کیا تھا اور اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ مشہور ہے کہ یہ دونوں مقدس خطوط اب تک سلاطین حبشہ کے پاس موجود ہیں اور وہ لوگ اس کا بے حد ادب و احترام کرتے ہیں۔ شام مصر کا برتاؤ۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس مصر و اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ یہ نہایت اخلاق کے ساتھ قاصد سے ملا اور فرمان نبوی کو بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ پڑھا، مگر مسلمان نہیں ہوا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند چیزوں کا تحفہ بھیجا۔ دو لونڈیاں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی اور ان کی شکل مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہے۔ دوسری حضرت سرین تھی جن کو آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ان کے بطن سے حضرت حسان کے ساجزادے حضرت عبد الرحمن پیدا ہوئی ہے اور ان دونوں لونڈیوں کے علاوہ ایک سفید گدھا جس کا نام یفور تھا اور ایک سفید خچر جو دلدل کہلاتا تھا، 1000 مسکال سونا، ایک غلام، کچھ شہد، کچھ کپڑے بھی تھے۔ بادشاہ یمامہ کا جواب۔ حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حوضہ بادشاہ یمامہ کے پاس خط لے کر پہنچے تو اس نے بھی قاصد کا احترام کیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا اور جواب میں یہ لکھا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ نہایت اچھی ہیں، اگر آپ اپنی حکومت میں سے کچھ مجھے بھی حصہ دیں تو میں آپ کی پیروی کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا کہ اسلام ملک گیری کی حبس کے لیے نہیں آیا ہے، اگر زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو میں نہ دوں گا۔ حارث غسانی کا گمانڈ۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حارث غسانی والی غسان کے سامنے نامہ اقدس کو پیش کیا تو وہ مغرور خط کو پڑھ کر برہم ہو گیا اور اپنی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مدینہ کے مسلمان ہر وقت اس کے حملہ کے منتظر رہنے لگے اور بالآخر غزوہ موطا اور غزوہ تبوک کے واقعات درپیش ہوئی جن کا مفصل تذکرہ ہم آگے تحریر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سلاطین و امراء کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر فرمائی، جن میں سے کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کچھ خوش نصیبوں نے اسلام قبول کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نیاز مندیوں سے بڑے ہوئے خطوط بھی بھیجے۔ مثلاً یمن کے شاہان امیر میں سے جن بادشاہ نے مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں عرضیاں بھیجیں وہ جو غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ کی خدمت میں پہنچی۔ ان بادشاہوں کے نام یہ ہے: حارث بن عبد کلال، نئی بن عبد کلال، نمان حاکم، زرعین و معفر و مدان۔ ذرا یہ سب یمن کے بادشاہ ہیں۔ ان کے علاوہ فردہ بن عمرو جو کہ سلطنت روم کی جانب سے گورنر تھا، اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ذریعے بارگاہ رسالت میں بھیجی۔ اس طرح بزان جو بادشاہ ایران کسریٰ کی طرف سے صوبہ یمن کا صوبہ دار تھا اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور ایک عرضی تحریر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام کی خبر دی۔ ان سب کا مفصل تذکرہ سیرت ابن ہشام و زرقانی و مدارج نبوت وغیرہ میں موجود ہے۔ ہم اپنی اس مختصر کتاب میں ان کا مفصل بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ سریہ نجد۔ شیخ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی متحدی میں ایک لشکر نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے بنی حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا اور مدینہ لائے۔ جب لوگوں نے ان کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ دیا جائے، چنانچہ یہ ستون میں باندھ دیے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ اے سمامہ، تمہارا کیا حال ہے اور تم اپنے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ سمامہ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال اور خیال تو اچھا ہی ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے اور اگر مجھے اپنے نام سے نواز کر چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار کو چھوڑیں گے، اور اگر آپ مجھ سے کچھ مال کے طلبگار ہوں تو بتا دیجیے، آپ کو مال دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے روز بھی یہی سوال جواب ہوا، پھر تیسرے روز بھی یہی سوال جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو، چنانچہ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ سمامہ مسجد سے نکل کر ایک کھجور کے باغ میں چلے گئے جو مسجد نبوی کے قریب ہی تھا، وہاں انہوں نے غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں واپس آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم، مجھے جس قدر آپ کے چہرہ سے نفرت تھی اتنی روئے زمین پر کسی کے چہرے سے نہ تھی، مگر آج آپ کے چہرہ سے مجھے اس قدر محبت ہوگی کہ اتنی محبت کسی کے چہرہ سے نہیں ہے۔ کوئی دین میری نظر میں اتنا
ناپسند نہ تھا جتنا آپ کا دین، لیکن آج کوئی دین میری نظر میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا آپ کا دین، کوئی شہر میری نگاہ میں اتنا برا نہ تھا جتنا آپ کا شہر، اور اب میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر محبوب نہیں رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ جا رہا تھا کہ آپ کے لشکر نے مجھے گرفتار کر لیا۔ اب آپ میرے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا آخرت کی بلائیوں کا مزدہ سنایا اور پھر حکم دیا کہ تم مکہ جا کر عمرہ ادا کرو۔ جب یہ مکہ پہنچے اور طواف کرنے لگے تو قریش کے کسی کافر نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اسماما تم صحابی بے دین ہو گئے ہو۔ آپ نے نہایت جرات کے ساتھ جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا ہوں بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اے اہل مکہ سن لو، اب جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے تو ہم لوگوں کو ہمارے وطن سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں مل سکے گا۔ مکہ والوں کے لیے ان کے وطن یمامہ ہی سے غلہ آیا کرتا تھا۔ ابو رافع قتل کر دیا گیا۔ 6 ہجری کے واقعات میں سے ابو رافع یہودی کا قتل بھی ہے۔ ابو رافع یہودی کا نام عبداللہ بن ابی الحقیق یا اسلام بن الحقیق تھا۔ یہ بہت ہی دولت مند تاجر تھا، لیکن اسلام کا زبردست دشمن اور بارگاہ نبوت کی شان میں نہایت ہی بدترین گستاخ اور بے ادب تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو حی بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ گیا اور کفار قریش اور دوسرے قبائل کو جوش دلا کر غزوہ خندق میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 فوج لے کر آیا تھا، اور ابو سفیان کو مار کر اس نے اسی فوج کا سپہ سالار بنایا تھا۔ حی بن اخطب تو جنگ خندق کے بعد غزوہ بنی قریظہ میں مارا گیا تھا، مگر یہ بچ نکلا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی اور اسلام کی بے خونی میں تن من دن سے نکلا ہوا تھا۔ انسان کے دونوں قبیلہ اوس اور خزرج میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا، اور یہ دونوں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ چونکہ قبیلہ اوس کے لوگ حضرت محمد بن مسلمہ وغیرہ رضی اللہ عنہ نے 3 ہجری میں بڑے خطرہ میں پار کر ایک دشمن رسول کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا۔ اس نے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو رافع رہ گیا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو قتل کر ڈالیں تاکہ ہم لوگ بھی قبیلہ اوس کی طرح ایک دشمن رسول کو قتل کرنے کا اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق و عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، حارث بن ربیع، مسعود سنان، وقزائی بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے مستعد اور تیار ہوئے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر فرما دیا، اور ان لوگوں کو منع کر دیا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع کے مال کے پاس پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر میری آمد کا ذکر کرتے رہو، اور خود بہت ہی خفیہ تدبیروں سے رات میں اس کے محل کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے بستر پر پہنچ کے اندھیرے میں اس کو قتل کر دیا۔ جب محل سے نکلنے لگے تو سیڑھی سے گر پڑے، جس سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے فوراً اپنی پگڑی سے اپنے ٹوٹے ہوئے پاؤں کو باندھ دیا اور کسی طرح محل سے باہر آ گئے۔ پھر اپنے ساتھیوں کی مدد سے مدینہ پہنچے۔ جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کا سارا ماجرا بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں پھیلاؤ۔ انہوں نے پاؤں پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پر پھیر دیا تو فوراً ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑ گئی اور ان کا پاؤں بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ 6 ہجری کی بعض لڑائیاں۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے قبل چند چھوٹے چھوٹے لشکروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرف میں روانہ فرمایا تاکہ وہ کفار کے حملوں کی مدافعت کرتے رہیں۔ ان لڑائیوں کا مفصل تذکرہ زرقانی المحب اور مدارج نبوت وغیرہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر ان لڑائیوں کی ترتیب اور ان کی طریقوں میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے، اس لیے ٹھیک طور پر ان کی طریقوں کی تعین بہت مشکل ہے۔ ان واقعات کا جدہ بیان حدیثوں میں موجود ہے، مگر حدیثوں میں بھی ان کے طریقے مذکور نہیں ہے۔ البتہ بعض قرائن و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب صلح حدیبیہ سے قبل کے واقعات ہیں۔ ان لڑائیوں میں چند کے نام یہ ہیں: سریہ کرتا، غزوہ بن الحیان، سریہ الغمد، سریہ علی بجانب جموم، سریہ زید بجانب ایس، سریہ زید بجانب وادی القریٰ، سریہ علی بجانب بنی سعد، سریہ زید بجانب ام کرفہ، سریہ ابن رواحہ، سریہ ابن مسلمہ، سریہ زید بجانب طرف، سریہ عقل و عرینہ، سریہ زمری۔ ان لڑائیوں کے ناموں میں بھی اختلاف ہے۔ ہم نے یہاں ان لڑائیوں کے مذکورہ بالا تمام زرقانی علی المحب کی فہرست سے نقل کیے ہیں۔ ہجرت کا 7واں سال۔ غزوہ ذات القرد۔ مدینہ کے قریب ذات القرد ایک چراگاہ کا نام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں۔ عبد الرحمن بن عنیہ فزاری نے، جو قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتا تھا، اپنے چند آدمیوں کے ساتھ ناگہاں اس چراگاہ پر چھاپا مارا اور یہ لوگ 20 اونٹنیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ مشہور تیر انداز صحابی حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اس کی خبر معلوم ہوئی۔ انہوں نے اس خطرہ کا اعلان کرنے کے لیے بلند آواز سے یہ نعرہ مارا کہ یا صباح ہما
پھر اکیلے ہی ان ڈاکیوں کے تعاقب میں دوڑ پڑے اور ان ڈاکیوں کو تیر مار مار کر تمام اونٹنیوں کو بھی چھین لیا، اور ڈاکو بھاگتے ہوئے جو 30 چادریں پھینکتے گئے ان چادروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر لے کر پہنچے۔ حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان چھاپہ ماروں کو ابھی تک پانی نہیں پینے دیا، یہ سب پیاسے ہیں، ان لوگوں کے تعاقب میں لشکر بھیج دیجیے تو یہ سب گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اونٹنیوں کے مالک ہو چکے ہو، اب ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مدینہ واپس تشریف لائے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ یہ غزوہ جنگ خیبر کے لیے روانہ ہونے سے 3 دن قبل ہوا۔ جنگ خیبر مدینہ سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ یہ ایک انگریز شاہ نے لکھا ہے کہ خیبر مدینہ سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھی۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گمانڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے سارا اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں، جن کے نام یہ ہیں: قطبیہ، نام، شک، کموس، نتاتا، سب، وطیخ، اسلام۔ در حقیقت یہ 8 قلعے سلالم یہ 8 قلعے 8 محلوں کی مثل تھے اور انہیں 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ غزوہ خیبر کب ہوا؟ تمام مورخین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ 6 ہجری تھا یا 7 ہجری۔ غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ ثانی ہجری کی ابتدا محرم سے کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک محرم میں 7 ہجری شروع ہو گیا، اور بعض لوگ 6 ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک یہ محرم صفر 6 ہجری کے تھے۔ جنگ خیبر کا ثواب، یہ ہم پہلے پار لکھ چکے ہیں کہ جنگ خندق میں جن کفار عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ تحقیقت وہی اس حملہ کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ چنانچہ بنو نصیر کے یہودی جب مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو یہودیوں کے جو روسہ خیبر چلے گئے تھے، ان میں حیی بن اخطب اور ابو رافع سلام بن عبد الحقیق نے تو مکہ جا کر کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بہت زیادہ بڑھا اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر برنگیزہ کیا اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہایا، اور خیبر کے تمام یہودیوں کے ساتھ لے کر یہودیوں کے یہ دونوں سردار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ حیی بن اخطب 2 جنگ قریظہ میں قتل ہو گیا اور ابو رافع سلام بن عبد الحقیق کو 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے محلے میں داخل ہو کر قتل کر دیا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹھ نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگے ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے اور اس مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور جنگجو قبیلہ تھا اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی، اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی جنگ بار اور تلوار کے دنی تھے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہوگی اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا پلان بنا لیا۔ مسلمان خیبر چلے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی کے قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام کا لشکر ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ پر حضرت اسباب بن ارفدہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کا علمدار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور خاص علم نبوی حضرت علی کے 10 مبارک میں نعت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی سلمہ اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ کو ساتھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موجے کے ساتھ پہنچ گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنی انسیہ اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعہ سے نکلے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے اور چلا کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام بہت ہی بلند آوازوں سے نعرہ تکبیر لگانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو
غائب کو پکار رہے ہو بلکہ اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا، جب آپ نے سنا تو مجھے پکارا اور فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہودیوں کی تیاری۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعہ میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نام میں جمع کر دیا اور فوجوں کو نتاتا اور کموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ کمو تھا، اور مرب یہودی جو عرب کے پیلانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اس قلعہ کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی کو بیمار تھا، مگر وہ بھی قلعہ نتاتا میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھی۔ محمود بن مسلمہ شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے قلعہ نام پر مار کر آئی ہوئی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری اور جانساری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لوگوں کے تھپیڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ بن عبد الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جس سے ان کا سر کچل گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ اسود رائی کی شہادت۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعہ کی جنگ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہودی جنگ کی تیاری کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کس سے جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سن کر ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ یہ بکریاں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ان کے سامنے سلام پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جائے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی۔ انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، اب میں اب ان کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان بکریوں کو قلعہ کی طرف آنکھ دو اور ان کو کینکریوں سے مارو، یہ سب خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ انہوں نے بکریوں کو کینکریاں مار کر ہانک دیا اور وہ سب اپنے مالک کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے بعد یہ خوش نصیب حبشی ہتھیار پہن کر مجاہدین اسلام کی صف میں کھڑا ہو گیا اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہے تو فرمایا کہ عمل قلیلاً و اجرا کثیراً، یعنی اس شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت زیادہ اجر دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمہ میں لانے کا حکم دیا اور ان کی لاش کے سرانے کھڑے ہو کر آپ نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرہ کو حسین بنا دیا، اس کے بدن کو خوب خوشبودار بنا دیا اور 2 گھوڑے اس کو جنت میں ملیں۔ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل خیر نہیں کیا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج زکوٰۃ کا موقع ملا، مگر ایمان و جہاد کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اسلامی لشکر کا ہیڈ کوارٹر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے علم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضروری خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اس لیے آپ نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام جی میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور خیموں، بار برداری کے سامانوں اور عورتوں کو بھی یہی رکھا تھا، اور یہیں سے نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ قلعہ نام کے بعد دوسرے قلعہ بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرب خود اس قلعہ کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعہ کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ پر پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا اور انہیں بہت ہی شجاعت اور جان بازی کے ساتھ حملہ فرمایا، مگر یہودیوں نے قلعہ کی فصیل پر سے زور کی تیر اندازی اور سنگساری کی کہ مسلمان قلعہ کے فاٹک تک نہ پہنچ سکے اور رات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست حملہ کیا اور مسلمان بڑی گرم جوشی کے ساتھ بار بار کے دن بھر قلعہ پر حملہ کرتے رہے، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا، اور کیونکہ فاتح خیبر ہونا تو علی حیدر کے مقام کے مقدر میں لکھا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں اس آدمی کو زندہ دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے یہ رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کو جنت دیا جاتا ہے۔ صبح ہی تو صحابہ کرام خدمت اقدس میں بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئی ہے کہ یہ اعزاز و شرف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ جس کو جنت ملے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں: وہ اللہ رسول کا محب ہے، وہ اللہ رسول کا محبوب ہے، خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جنت عنایت ہوتا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے بھی کسی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنا یہ تھی
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے، لیکن صبح کو اچانک یہ صدار لوگوں کے کانوں میں آئی کہ علی کہاں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں عشوب ہے۔ آپ نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور ان دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی تو فوراً انہیں ایسی شفا حاصل ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے علم نبوی جو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم پر اس کے ساتھ جاؤ اور یہودیوں کے اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔